السلام علیکم۔ گریڈ 5 اردو سبق 7 پڑھنا ہے ہم نے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کتاب علم و ادب، صفحہ 23 کھولیں۔ صفحہ 23 پہ ہم نے مشق 5 پڑھنی ہے۔ مندرجہ ذیل فقرات کو درست کر کے لکھیے۔ ان میں کچھ غلطیاں ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اب پہلے ان فقروں کو پڑھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کے فقرے ہیں۔ وہ لڑکا بہت تیز دوڑ رہی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ لڑکا مذکر ہے جبکہ رہی ہے مؤنث ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے لگ رہا جملہ؟ کھلاڑی کرکٹ کھیل رہی ہے۔ سنتے جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کون کون سے جملے میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ بچے عید پر نئی لباس پہنتے ہیں۔ میری گیند اور بلا کھو گئی۔ الماری میں چیزیں رکھے ہیں۔ نانی جان نے پریوں کی کہانی سنایا۔ فریدہ کے جوتے کھو گئے۔ امی نے احمد سے روئی منگایا۔ مشق ہم نے پڑھ لی ہے کہ اس میں کون سے جملے لکھے ہوئے ہیں جو غلط ہیں۔ اب ان کو درست کرنے کا پہلے طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ جملے میں فاعل، مفعول اور فعل کی ترتیب رکھنی چاہیے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ مفعول جس پہ کام ہو رہا ہو، اور فعل جو کام کیا جا رہا ہے۔ اب فاعل یا ضمیر فاعل جب مصدر کے ساتھ آئے تو اس میں علامت فاعل نے کا لانا درست نہیں۔ مثلا میں نے لاہور جانا ہے، غلط ہے، اس کے بجائے مجھے لاہور جانا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لاہور جانا ہے۔ جب ایک فقرے میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو فعل آخری اسم کے مطابق آتا ہے۔ فعل کس کے اسم کے مطابق؟ آخری اسم کے۔ اگر آخری اسم ہمارے پاس مذکر ہے تو مذکر لکھیں گے، اگر مؤنث ہے تو مؤنث لکھیں گے۔ جیسے یہ کوٹ اور اچکن میری ہے، یا یہ اچکن اور کوٹ میرا ہے۔ ابھی دونوں جملے ٹھیک ہیں۔ یہ کوٹ اور اچکن میری ہے، یا یہ اچکن اور کوٹ میرا ہے۔ اچکن میں میری لکھا جاتا ہے اور کوٹ میں میرا۔ پہلے کو نہیں دیکھنا، یہاں پہلے کیا ہے؟ اچکن اور کوٹ میری ہے۔ کیا یہ ٹھیک بنتا؟ نہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے، جبکہ اچکن اور کوٹ میرا ہے۔ اور اگر کوٹ پہلے ہے اور اچکن بعد میں ہے تو یہاں پہ آئے گا میری۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں کہ جب دو اسم آ جائیں، ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، تو آخر والا جو اسم ہوتا ہے اس کے والی چیز لکھتے ہیں۔ اگر وہ مؤنث ہے تو ہم مؤنث لکھیں گے، مذکر ہے تو مذکر لکھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات ہے، بزرگ رشتہ داروں مثلا نانا، دادا، چچا، تایا، پھپھو کے الف کو یہ سے بدلنا صحیح نہیں۔ البتہ چھوٹے رشتہ داروں مثلا بھانجا، بھتیجا، پوتا، نواسا وغیرہ کے الف کو یہ سے بدلنا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس واحد جمع ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں زیادہ ہیں تو ہم اس کے آگے چھوٹی بڑی یہ لگا دیتے ہوتے ہیں، یا پھر الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس وہ جمع بن جاتے ہیں، یعنی میز اور میزوں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جو بزرگ رشتہ دار ہیں، یعنی ہمارے بڑے ہیں، چچا، ماموں، چچا، پھپھو، نانا، تایا، یہ سارے جو ہیں ان کے الف کو ہم نے نہیں تبدیل کرنا، اس کو ویسے ہی رہنے دینا۔ یہ مذکر میں بھی نانا ہے اور دادا ہے، اور واحد میں بھی نانا دادا ہے، اور جمع میں بھی۔ جبکہ بھانجا، بھتیجا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دادا تو دیکھیں نا ایک ہی ہوتا ہے، اور نانا بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں میرے نانے، میرے دادے، جبکہ کوئی بڑا یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پوتے زیادہ ہوتے ہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میرے بھتیجے، اس طرح الف کو یہ سے بدلنا صحیح ہے۔ مثلا نانے، دادے غلط ہے، اور بھتیجے، بھانجے صحیح ہے۔ ایک ہی جملے میں دو اہم معنی الفاظ اکٹھے کرنا درست نہیں۔ مثلا یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب ماہ بھی مہینے کا ہے اور رمضان مہینہ بھی، یا تو آپ لکھیں یہ ماہ رمضان ہے، ٹھیک ہے، یا رمضان کا مہینہ ہے۔ ماہ اور مہینہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ ماہ، مہینہ،
ٹھیک ہے، اس کو صرف ماہ رمضان لکھا جائے یا رمضان کا مہینہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا۔ فعل جو کام، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہی ہوں، میرا یہ فعل ہے، میں پڑھا رہی ہوں، اور آپ کا فعل کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں۔ فاعل کیا ہے، کام کرنے والے کو، میں ٹیچر، میں آپ کی فاعل بن گئی یہاں پہ، آپ اسٹوڈنٹ، تو آپ بھی فاعل ہیں اپنے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ مفعول جس پہ کام ہو رہا ہو، ہم دونوں ہی کتاب پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کتاب کے لیکچرز پر لے رہے ہیں، تو جس پر کام ہو رہا ہو وہ کیا ہے، مفعول۔ اردو زبان کے جملے میں عام طور پر فاعل، پھر مفعول اور آخر میں فعل آتا ہے۔ اس کی ترتیب ہم نے درست رکھنی ہوتی ہے۔ پہلے فاعل جو کام کرنے والا ہے، یعنی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، مفعول جس پہ کام ہو رہا ہو، اور آخر میں فعل آتا ہے، میں کتاب پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فاعل، مفعول، فعل، اس طرح۔ جیسے ندا جھولا جھول رہی ہے، ندا فاعل، جھولا مفعول اور جھول رہی فعل ہے۔ اسی طرح احمد نے کتاب خریدی میں احمد فاعل، کتاب مفعول اور خریدی ہے فعل ہے۔ اب جو ہماری مشق ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی بتایا تھا کہ مذکر ہو تو مذکر فقرے میں لکھتے ہیں، اگر دو ہوں تو پھر اس کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلے والا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا بہت تیز دوڑ رہی ہے، وہ لڑکا بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ نمبر 2، کھلاڑی کرکٹ کھیل رہی ہیں، کھلاڑی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ 3 ہے، بچے عید پر نئی لباس پہنتے ہیں، بچے عید پر نئے لباس پہنتے ہیں، نئی نہیں نئے۔ میری گیند اور بلہ کھو گئی، اب اس میں 2 آ گئے۔ میری ہمارے گیند جو ہے وہ مونس ہے، جبکہ بلہ ہمارے پاس مذکر ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو آخر والا ہو، اگر وہ مذکر ہے تو آگے مذکر میں لکھیں گے، اگر مونس ہے تو آگے مونس میں لکھیں گے۔ اب آخر میں ہمارے پاس کیا ہے، مذکر، تو یہاں پہ اب کیا آئے گا، مذکر میں جملہ مکمل ہوگا۔ جیسے میری گیند اور بلہ کھو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے الماری میں چیزیں رکھے ہیں، جبکہ الماری میں چیزیں رکھی ہیں۔ نانی جان نے پریوں کی کہانی سنایا، نانی جان نے پریوں کی کہانی سنائی۔ فریدہ کے جوتے کھو گئے، فریدہ کی جوتے کھو گئے، فریدہ کے جوتے کھو گئے۔ جوتے ہمارے پاس مونس نہیں ہے، مذکر ہوتے ہیں۔ امی نے احمد سے روئی منگایا، امی نے احمد سے روئی منگائی۔ آپ کی مشق مکمل ہوئی۔ مشق 5 یاد کریں اور کاپی پہ لکھیں۔ اس میں یاد کرنے والی آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، جیسے فعل، فاعل، مفعول اور اسم، مصدر وغیرہ، یہ والی چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے اور پہچان یاد کرنی ہے۔ باقی جملے آپ نے کاپی پر لکھ لینے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔